گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے اولیاء کرام کے بارے میں کچھ ملفوظات گزار کیے آپ کے. تو میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح دنیا کے اندر ہر چیز کی ملاوٹ آ چکی، چاہے وہ ظاہری مال ہو، کھانے کا ہو، استعمال کرنے کا ہو، ہر چیز کے اندر لوگوں نے ملاوٹ کر دی. اسی طرح ولایت کے اندر بھی لوگوں نے ملاوٹ کر دی. یعنی کہ جو معیار تھا جو ہے وہ ولایت کا، اس سے دوہرا معیار جو ہے وہ چیزیں جو اصلیت کی تھیں، شریعت کے اوپر، طریقت کے اوپر، معرفت کے اوپر، وہ چیزیں چھوڑ کر صرف ولایت کا لبادہ اوڑھ کر تو ہے وہ اپنے آپ کو ولی ثابت کرتے ہیں وہ لوگ، کچھ لوگ. تو ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے پتہ چلا کہ حافظ آباد کے ایک گاؤں کے اندر ایک پیر صاحب آئے. اب ان پیر صاحب نے کیا کیا کہ جیسے ہی گاؤں کے اندر داخل ہوئے تو کسی کی بھینس جو ہے وہ پسند آئی وہ لے لی کہ اسے مجھے دے دو، کسی کا اگر مرغا پسند آیا وہ لے لیا، کسی کا حقہ پسند آیا وہ لے لیا، اور اسی طرح کچھ بھی جو ہے وہ چیزیں جو کچھ پسند آئیں وہ پیر صاحب اپنے ساتھ لے گئے. یعنی کہ 1 سال کے بعد وہ سنا ہے پیر صاحب آتے ہیں تو جو چیز پسند آتی ہے اسے اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اگر ان پیر صاحب نے قرآن پاک پڑھا ہو، احادیث پڑھی ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت احکام پڑھے ہوں تو پھر وہ پیر صاحب ایسا نہیں کرتے. لیکن وہ پیر صاحب کی جو ذہنیت تھی، جو پیر صاحب کے جو نظریات تھے وہ جہالت پر مبنی تھے. اب وہ پتہ نہیں کیا سوچ کر وہاں سے ان غریب لوگوں کا مال بھی لے گئے، جو چیز پسند آئی وہ لے گئے. لیکن لوگ تو اپنی عقیدت کو نہیں چھوڑتے، جہاں پر عقیدت ہوتی ہے وہ رکھتے ہیں. تو یہ بھی کچھ قصور جو ہے وہ ہم لوگوں کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم عقیدت رکھتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ ہر چیز یہ یاد رکھیں پیر نہیں ہوتے بلکہ اللہ اور رسول، اللہ اور اس کا رسول بھی کوئی چیز ہیں. اب ایمان اوپر لے کر آنا ہے، مقصود پیر نہیں، مقصود رب ہے کہ اس رب تک ہمیں کس نے پہنچانا ہے، اس کا ذریعہ وہ پیر بنتے ہیں کہ وہ پیر ہمیں بارگاہ الہی تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں. لیکن اگر وہ پیر صاحب غیر شرعی، غیر جو ہے وہ فکری حرکات کرنے لگیں تو ان پیر صاحب کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اب یہ غیر شرعی معاملہ ہے، اب ہمیں فالو بھی نہیں کرنا چاہیے ان کو، اور ان کی جو عقیدت ہے وہ بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ اور ویسے تو کوئی انسان جو ہے وہ قابو نہیں آتا، ہاتھ میں نہیں آتا، لیکن جو عقیدت کے نام پر انسانوں کو لوٹا جاتا ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے. تو جس پیر صاحب نے حدیث اور قرآن پڑھا ہو، جس مرید نے پڑھا ہو، اگر مرید بھی قرآن و حدیث کو صحیح سمجھ سکے تو پھر وہ بھی ایسے پیر کو نہیں پکڑے گا یا ایسے پیر کی تائید نہیں کرے گا کہ جو غریب لوگوں کا مال لوٹ کر لے جائے، جو چیز پسند آئے اسے سال بعد 1 سال پیر صاحب آستانے پر رہیں، سال بعد جو ہے وہ مال ختم ہو گیا، سال بعد اپنے مریدینوں کے علاقوں میں چکر لگائے، جو چیز پسند آئی اسے ساتھ لے گئے. اب یہ کون سا دین ہے؟ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ یہ دین نہیں، یہ غیر شرعی حرکات ہیں کہ جنہوں نے پیر صاحب نے تاؤ دیا اور ہم نے جو ہے وہ ان کو ولی چڑھا دیا، آگے مکمل کروا دیا. آپ اس جگہ پر عقیدت رکھیں، اس جگہ پر جو ہے وہ اپنی نسبت قائم رکھیں. پیر پکڑنا بھی ضروری ہے کیونکہ جو ہے وہ یہ تربیت، روحانی تربیت بھی، جہاں پر انسان کے جسم کے لیے، ظاہری اپنی تربیت کے لیے کسی عالم کے پاس جاتا ہے، کسی جو ہے وہ مولانا کے پاس، کسی استاد کے پاس جاتا ہے، اب اسی طرح اپنے اندر کا جو باطن کا ایمان ہے اس کے استاد کے لیے بھی اپنے کسی روحانی پیشوا کے پاس جانا ضروری ہے، کسی اپنے پیر صاحب کے پاس جانا ضروری ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں یہ سمجھنے کی، دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں ضروری. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.